حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور سائر کائنات کے مرکز عقیدت، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جب وہ فوج نار سے نکلے، یہ نعرہ ہر کا تھا جب وہ فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے۔ اور جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کوئی کیا مدد کر سکتا تھا، حسین ابن علی کی کوئی کیا مدد کر سکتا تھا، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ پچھلا جمعہ میں نے آپ کے درمیان میں بعد کربلا کے چند واقعات پیش کیے، اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جب آدمی کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے اور حکومت وقت کا خوف جب دل سے ہٹ جاتا ہے تو وہ نااہلی میں ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے ذریعہ عذاب بن جاتا ہے۔ ہندی کا ایک محاورہ، اردو کا ایک محاورہ ہے، بڑا مشہور ہے، ایک لمحے کی خطا، ایک لمحے کی خطا عمر بھر کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ کہ آدمی جب خطا کرتا ہے تو نااہلی میں ایسی خطا کر جاتا ہے کہ وہ ایک لمحے کی اس کی خطا جو ہوتی ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے ذریعہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہی حال کچھ یزیدیوں کا تھا کہ وہ انہوں نے تخت و تاج اور دولت کے لیے صرف اور صرف خاندان نبوت کو کربلا میں قتل کیا۔ امام علی مقام کی جنگ تخت و تاج کے لیے نہیں تھی، حکومت کے لیے نہیں تھی، مال و دولت کی نہیں تھی۔ امام حسین کی جنگ یزید سے صرف اور صرف دین محمدی کی خاطر۔ امام حسین جو کربلا گئے ہوئے تھے وہ خود سے نہیں گئے تھے، ان کو بلایا گیا تھا کربلا میں۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، کوفہ والوں نے ان کی بیعت کری، اس کے بعد یزیدیوں سے مل گئے وہ،
اور حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، وہاں شہید کر دیا، اور ان کے بیٹوں کو بھی وہاں شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل کے نام سے ایک خط روانہ کرا امام حسین کے نام پہ کہ اے میرے بڑے بھائی حسین، یہاں سب لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے۔ امام حسین جب کوفہ آئے، جب وہاں کا ماحول دیکھا تو امام حسین نے کہا کہ مجھے واپس چلے جانے دو، میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ انہوں نے 3 باتیں کہی کہ مجھے یہاں سے واپس چلے جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کرتا ہوں، یا تو مجھے ہندوستان چلے جانے دو۔ امام حسین نے یہ 3 باتیں فرمائی، لیکن وہ یزیدی بھیڑیے تھے، وہ امام حسین کے خون ناحق کے پیاسے تھے۔ آخر کار انہوں نے خاندان نبوت کو میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا، اور اعلان کرتے رہے کہ فتح مبین ہے، فتح مبین۔ حقیقت میں وہ تو ان کے لیے فتح مبین تھی، لیکن آج دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی یزیدی نام نظر نہیں آتا۔ اگر آج بھی زمانے میں مشہور ہے تو امام حسین کے گھرانے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے مشہور ہیں۔ آج بھی آپ کربلا میں جا کر دیکھیں، آج بھی آپ کو یزید کی قبر کا کوئی عطا پتہ نہ ہوگا، لیکن آج بھی جو کربلا معلیٰ میں جو گنبد چمک رہا ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا حسین کا چمک رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو یزیدی فتح مبین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے، اور جو کربلا میں شہید ہو گئے، آج دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سادات نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہونے کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا کے بعد جب امام حسین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد کی چند واقعات میں نے آپ کے درمیان رکھے کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ کوفہ سے پہلے ایک بستی میں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی باندھی تھی، بی بی فضہ، ان کے گھر میں رکا۔ بی بی فضہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے آقا حسین کا قافلہ ہے، ان کی ایک خواہش تھی، انہوں نے آقا حسین سے یہ عرض کیا تھا میرے آقا حسین میں اپنا گھر بنا لوں، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لے آئے۔ بی بی فضہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوٹا ہوا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بی بی فضہ نے جیسے ہی امام حسین کا سر مبارک اس نیزے پہ دیکھا ہے، قربان جائیے اسی وقت اپنی سانسوں کو امام حسین کے قدموں میں قربان کر دیا، اور ان کے آخری جملے یہ تھے کہ اے امام حسین، اے میرے سردار، میں نے جس کے لیے گھر بنایا تھا اور جو میری خواہش تھی کہ میرے آقا حسین ایک مرتبہ میرے گھر پر آ جائے اور ان کے خاندان والے ایک مرتبہ میرے گھر پر آ جائے، آج میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جی کر بھی کیا فائدہ۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ غم حسین میں لوگوں نے اپنی جانیں تک گنوا دی ہیں، لوگوں نے اصلی محبت کرنے والے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ آج ہم محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم عمل کے میدان میں دیکھیں تو خالص بالکل خالی نظر آتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے، اور آج ہم سب سے پہلے کوئی بیماری ہو جاتی ہے، سر کا درد بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نمازوں کو قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پریمیم کوالٹی کے کالج میں، اسکولوں میں پڑھانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن مدرسے میں جا کر بھیج کر قرآن کی تعلیم پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں روپے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر وہی مولوی، وہی حافظ قرآن آپ کے گھر میں آ کر اس بچے کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھا رہا ہے تو اس کو آپ اچھی موٹی رقم دینا پسند نہیں کرتے۔ 500 400 روپے 300 روپے سوچتے ہیں کہ آ رہا ہے گھر میں پڑھا کے چلا جائے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں یہی علم دین ہے، یہی علم دین ہے کہ جو قیامت کے دن تمہارے بچوں کے اور تمہارے کام آنے والا ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر میں کوئی قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد قبر میں وہی بیٹھ کے قل هو اللہ کی حد
کی سورت پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ ناس پڑھے گا۔ آج ماحول کیا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے دینا کسی کو نہیں آتا میت۔ امام صاحب کو مسجد سے بلایا جاتا ہے کہ حضرت آئے گھر میں غسل دے دے، میت ہو گئی، جنازہ ہو گیا۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گھر والے کوئی نہیں نکلتے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ کم علمی ہے، ہم نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی ہے، لیکن دین کی تعلیم سے ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے یہ درس نہیں دیا ہے میرے عزیزوں، امام حسین نے یہی درس دیا ہے، اگر جان جاتی ہے تو جائے، لیکن دین محمدی پر کوئی آج نہیں آئے گا۔ جس دین کی خاطر امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، آج اسی دین کو ہم بھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، اپنے موضوع پر میں آتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لٹے ہوئے قافلے کو وہاں سے بی بی فضہ کے گھر سے دوسری جگہ جایا جاتا ہے، کوفہ پہنچنا تھا ابن زیاد کے دربار میں۔ جب وہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے، جس کو آج ہم چرچ کہتے ہیں۔ اس چرچ میں ایک فادر، جس کو اردو میں راہب کہا جاتا ہے، وہ اس چرچ میں موجود تھا، اور ان یزیدیوں نے اس راہب سے کہا کہ ہمیں آج یہاں رات کے ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دی جائے۔ اس یزیدی نے اپنی پرانی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ ایک قافلہ یہاں سے گزرے گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین اور ان کے گھر والوں کو ناحق قتل کیا جائے گا کربلا میں، اور ان کے سر مبارک کو لے کر یہی راستے سے کوفہ جایا جائے گا ابن زیاد کے پاس۔ اس کو یہ بات معلوم تھی، اور اس کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو اس وقت اس گرجا گھر میں موجود ہو ان اہل بیت اطہار کی خدمت کرے۔ تو اس راہب نے رکنے کا ان کو اجازت دے دی، تمام لوگ رکے۔ راہب نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے تو وہ بلا شبہ سمجھ گیا کہ یہ سر کسی اور کا نہیں بلکہ نواسے رسول کا سر ہے۔ اس نے یزیدیوں سے کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے روپیہ دوں گا، جو اس وقت کرنسی چلتی ہو۔ تو یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، مال کے تو پیاسے تھے، پیسے کے تو پیاسے تھے ہی یزیدی، انہوں نے کہا پیسہ مل رہا ہے ایک رات کے لیے دیتے ہیں، کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امام حسین کا سر مبارک راہب کو، اس گرجا گھر کے راہب کو دے دیا۔ جب امام حسین کا سر اس راہب نے لیا، اپنے چرچ میں آیا اور پاک صاف جگہ پر بہترین کپڑا بچھا کر امام حسین کے سر مبارک کو اس نے رکھا، اور چہرے پہ جو گرد و غبار لگا ہوا تھا اس کو صاف کرتا جاتا تھا، اور صاف کرتے کرتے جب رات کا آخری پہر گزر گیا، اپنی کتابوں کو پڑھتا تھا اور امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتا تھا، اپنی کتابوں کو پڑھتا امام حسین کے سر مبارک کو ملاتا، امام حسین کے سر مبارک کو کتابوں سے ملاتا تھا، اور لاسٹ میں اس کے آنکھوں سے حجاب اڑ گئے، اور اس نے کیا دیکھا کہ سر حسین سے آسمان کی طرف ایک نور نمودار ہے۔ اس نے جب اتنا دیکھا تو کہا کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے، آج میرا اس راہب کا اس گرجا گھر میں رہنا وصول ہو گیا ہے۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ نواسے رسول ناحق قتل کر کے گرجا گھر میں آئے گا، آج وہ آ گیا ہے اور میں نے ان کی خدمت بھی کر لی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں مسلمان، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر کا یہی مطلب ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے سر مبارک سے لوگوں کو دین بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ صبح کو وہ راہب امام حسین کا سر مبارک لے کر یزیدیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو پیسے دیتا ہے۔ جب وہ یزیدی امام حسین کا سر مبارک لیتے ہیں اور جب وہ پیسے کی پوٹلی کھولتے ہیں تو اندر سے ڈھیلے کے ڈھیلے نکلتی، وہ پتھر، وہ جو رقم اس نے دی تھی وہ مٹی بن چکی تھی، مٹی کے ڈھیلے بن چکے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامی، جب وہ قافلہ چلنے لگا، جب تمام شہداء کے سر کو جو نیزے میں گڑے ہوئے تھے وہاں زمین میں گاڑ دیے، تو انہوں نے جب نکالنا چاہا تو وہ سر مبارک امام حسین کا وہ زمین سے نہیں آ رہا تھا، باہر نہیں نکل رہا تھا۔ بڑی طاقت و قوت لگائی گئی، بڑے یزیدیوں نے پیدرے آزمائے، لیکن وہ سر جو نیزے پہ تھا وہ زمین میں ایسا جم گیا تھا کہ وہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ انہی ظالم یزیدیوں نے آ کر امام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر جو نیزے پر ہے وہ زمین سے کیوں نہیں نکلتا ہے؟
ہم نے بڑی تدبیریں آزمائی ہیں لیکن یہ سر زمین سے نہیں نکل رہا ہے۔ تو سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام قافلے میں دیکھ لے کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جب قافلے میں لوگوں کو شمار کیا گیا تو دیکھا کہ چھوٹی ننھی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے میں نہیں تھی۔ تمام لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون کے گود میں لیٹی ہوئی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں اور کربلا کی داستان سنا رہی ہیں۔ جیسے ہی سیدہ زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں اے سکینہ چلو چلنے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کس لیے آئی ہیں؟ حضرت سکینہ جیسے ہی ووٹ کراتی ہیں تو وہ خاتون وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ اے سکینہ تم یہاں کس لیے آئی تھی؟ کہا پھوپھی جان حاجت کے لیے آئی تھی، اور جیسے ہی میں حاجت سے فارغ ہوئی تو دیکھا کہ ایک خاتون نمودار ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے اپنی گود میں لٹالا اور پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو نے کہا بیٹی تو مجھے نہیں جانتی؟ کہا میں آپ کو نہیں جانتی۔ کہا میں تیری دادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ سیدہ زہرا وہ حضرت سکینہ سے پوچھتی کہ بیٹا کربلا میں کیا ہوا؟ سیدہ سکینہ فرماتی ہے کہ میں اپنی دادی جان کو علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بتا رہی تھی، علی اکبر کو کیسے شہید کیا یہ بتا رہی تھی، چچا عباس کے بازو کو کیسے قلم کر دیا گیا میں یہ بتا رہی تھی، اور وہ روتی جاتی تھی، ان کے آنسو میرے منہ پہ گرتے جاتے، میرے چہرے میں گرتے جاتے تھے ان کے آنسو۔ عزیزان ملت اسلام، سیدہ زینب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا دکھ نہ پہنچا ہوگا جس وقت ان کے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ آج ہماری ماؤں کو ذرا سا بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ذرا سا بے قابو ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بچوں کو ذرا سی چوٹ آ گئی ہے، لیکن اس ماں پہ کیا گزری ہوئی کی ہوگی جب اس کے پورے بیٹوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کے خاندان والوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ کس طریقے سے صبر کیا ہوگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، ابن زیاد کے پاس آتا ہے۔ ابن زیاد ایک بڑی مجلس لگی ہوئی تھی ابن زیاد کے دربار میں، جب وہ قافلہ آتا ہے امام حسین کے سر مبارک کو اس کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ابن زیاد بدبخت چھڑی سے امام حسین کے ہونٹ مبارک پہ لگایا کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے حسین اگر تم یہاں نہ آئے ہوتے تو تم شہید نہ ہوئے ہوتے، اگر تم نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی تو تم آج جس اس جگہ سے گزر رہے ہو تمہیں یہاں سے گزرنا نہیں پڑتی، آج تمہارے گھر والے بھی زندہ ہوتے۔ اس وقت اس محفل میں ایک صحابی رسول بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ کذاب ابن کذاب شہید ہو گیا ہے، ویسے ہی صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں۔ جنے کتنے ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اسی وقت صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو چکے تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اے ابن زیاد، اے ابن مرجانہ۔ جب کسی کو عرب میں گالی دی جاتی تھی تو اس کی ماں کے نام سے دی جاتی تھی کہ تمہارے باپ کا اتا پتہ نہیں ہے، اس کو کہا کہ اے ابن مرجانہ تو کس کو ابن کذاب کہتا ہے؟ تو خود ابن کذاب ہے، تو خود جھوٹا ہے، بلکہ ان کے خاندان سے افضل گھرانہ پورے دنیا میں کوئی گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے نانا کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، اور تو آج ان کو کذاب کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ جیسے ہی ابن زیاد نے اس صحابی رسول کی جرت کو دیکھا، اسی وقت ان صحابی رسول کو اس مجلس میں قتل کر دیا، اسی وقت۔ تو پتہ کیا چلا کہ ظلم و ستم کرنے والے لاکھوں ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک حق بات بولنے والے کو ضرور دنیا میں رکھتا ہے۔ جس طریقے سے یزیدیوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں امام حسین کے اوپر، امام حسین کی آل کے اوپر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر، امام حسین صرف اور صرف دین محمدی کی خاطر وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اور ہم کو یہ پیغام دے دیا میرے عزیزوں کہ جب دین محمدی پر کوئی آنچ آئے تو خود یہ نہ دیکھنا کہ جان جاتی ہے تو جانے دو، گھر والے شہید ہوتے ہو تو ہونے دو، لیکن اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنا، لیکن دین محمدی کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہمیں اور آپ کو امام حسین کی شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔